بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میں گاؤں کی رہنے والی ایک عام سی عورت ہوں۔ شوہر سارا دن کام سے باہر ہوتا ہے اور شام دھڑلے گھر لوٹتا، اور سسرال میں کوئی نہ تھا۔ یوں سارا دن گھر پر میں تنہا گھومتی اور اکیلے ہونے کی وجہ سے کبھی کہیں اور کبھی کہیں ٹانگ جھانک کرتی رہتی۔ اسی طرح مجھے ہمسایوں کے گھر ایک چھوٹی سی لڑکی بیاہ کر آئی۔ وہ بہت ہی پیاری مگر چپ چپ سی سہمی ہوئی سی لڑکی تھی۔ مجھے وہ پہلی ہی نظر میں بھا گئی۔ اب میں اکثر فراغت پا کر اس سے سلام دعا کر لیتی۔ وہ یقیناً نہایت حسین تھی۔ وہ رضیہ کے سب سے بڑے بیٹے طاہر کی دلہن بن کر میرے پڑوس میں آئی۔ طاہر کینیڈا میں ڈرائیور کی نوکری کرتا تھا۔ شادی کے 1 مہینے بعد وہ فاطمہ کو گاؤں میں چھوڑ کر واپس پردیس چلا گیا۔ بظاہر تو فاطمہ بہت اچھی اور نیک سیرت لڑکی لگتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ حرکات و سکنات نے مجھے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا۔ وہ دوسرے گاؤں سے آئی تھی، لیکن اسی لیے ہمارے گاؤں میں کوئی بھی اس کے متعلق کچھ خاص نہیں جانتا تھا۔ وہ ہر وقت خاموش رہتی، زیادہ باتیں نہ کرتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ تنہا ہی رہی ہے۔ وہ جلد گھل مل جانے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کی ساس اور باقی گھر والوں کا بھی اس سے یہی شکایت تھی کہ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں گھسی اکیلی بیٹھی رہتی ہے۔ ہمارے گھر میں بس مٹی کی کچی دیواروں کا فاصلہ تھا۔ اب اپنے ارد گرد کے ماحول اور لوگوں میں کافی دلچسپی رہتی۔ میری بچپن سے عادت تھی لوگوں کے بارے میں جاننے کی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے فاطمہ کے متعلق بھی تجسس ہونے لگا۔ میں کبھی جو دیکھتی وہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے یا کوئی کام کر رہی ہے تو میں دیوار سے تھوڑی بہت باتیں اس سے کر لیا کرتی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا اسے بھی مجھ سے انسیت ہو گئی ہے۔ میرا حال پوچھنا اسے اچھا لگ رہا تھا، شاید اس لیے کہ میں اس کے سسرال کی نہیں تھی۔ اسے کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو اس کے سسرال سے الگ ہو اور وہ اس سے دل کی باتیں کر سکے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ مکمل طور پر کسی طرح بھی نہیں کھلتی۔ کچھ دنوں سے وہ مجھے نظر نہیں آئی تو میں اس کا حال دریافت کرنے اس کے گھر چلی گئی۔ کیا بات ہے فاطمہ، تم کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہی۔ میں اس کے کمرے میں گئی، اس کا حال دریافت کیا تو کہنے لگی، کیا بتاؤں سیما باجی، اکثر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کبھی تو حالت اتنی غیر ہوتی ہے کہ کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ اب دیکھیں نا، پچھلے 3 دن سے بستر پر پڑی ہوں۔ فاطمہ نے مجھ سے کہا۔ وہ بیچاری تکلیف میں لگ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ گوری چٹی پھولوں جیسی لڑکی تکلیف کے مارے بالکل زرد ہو گئی تھی۔ اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا۔ مجھے تو اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ اسے کسی ڈاکٹر سے چیک ضرور کروا لینا چاہیے۔ پھر تم نے کبھی علاج نہیں کروایا؟ میں نے مشورہ دیا، لیکن اگلے ہی پل فاطمہ کے ساتھ رضیہ کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ 3 دن سے یہ لڑکی پیٹ پکڑ کر بیٹھی ہے، کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ یہ سب کام نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ اچھا فاطمہ، میں چلتی ہوں۔ اس عورت کی آوازوں نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ میں فوراً فاطمہ سے معذرت کر کے اٹھی۔ میں سمجھ گئی کہ فاطمہ کے پاس میرا آنا اس کی ساس کو بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ میری عمر 32 سال تھی۔ فاطمہ مجھ سے چھوٹی تھی۔ وہ مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہی لگتی تھی۔ عمر میں فرق ہونے کے باوجود ہماری اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ اب آئے دن دیوار کے پار سے آوازیں آنے لگیں۔ کبھی فاطمہ کو اس کی ساس باتیں سناتی تو کبھی دیور اور کبھی نند۔ ایک رات پیاس کی شدت کے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ میں باہر مٹکے سے پانی پینے کی غرض سے باہر آئی کہ دیوار کے پار سے مجھے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے تمام گاؤں والے اندر ہی سوتے تھے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی، دیوار سے جھانکا تو ایک عجیب منظر میرا منتظر تھا۔ میں نے دیکھا فاطمہ ہاتھ میں کوئی چیز پکڑے آہستہ آہستہ اوپر چھت کی طرف جا رہی ہے۔ میں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ رات کے اس پہر جب سب گھر والے سو رہے ہوں تو فاطمہ کو اوپر چھت پر جانے کی کیا پڑی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں چھت پر جانا عام بات تھی، لیکن سردیوں کے موسم میں چھت پر جانا میری بھی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس کے ہاتھ میں کیا تھا مجھے صحیح سے نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے تھوڑی ہی دیر کے بعد لگا کہ اسے آواز دے کر پوچھوں کیا مسئلہ ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس وقت اس کے گھر والے سو رہے ہوں گے، میرا پکارنا مناسب نہیں ہے۔ تھوڑی دیر تو میں نے انتظار کیا کہ شاید وہ چھت پر آئے، لیکن اسے کافی دیر ہو گئی۔ پھر میں تھک ہار کر
अंदर जाकर सो गई। सुबह हुई तो रात वाले वाक़े के बारे में मैं सोचती रही। मुझसे सब्र नहीं हुआ, मैं फ़ौरन उसके घर चली गई। मैंने देखा वो अपने कमरे में चारपाई पर लेटी हुई है। तुम ठीक तो हो फ़ातिमा? मैंने फ़िक्रमंदी से उसके सरहाने बैठते हुए पूछा। जी बाजी, मैं ठीक हूँ, बस ज़रा तबीयत बोझल थी, कुछ दिल अजीब सा हो रहा था। फ़ातिमा ने जवाब दिया। क्या पहले कभी ऐसा हुआ? मैंने पूछा। नहीं बाजी, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। उसने बताया। मेरे आते ही इसकी सास ने बाहर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों को कोई और काम काज नहीं है, सुबह सुबह मुंह उठाकर हमारे घर चले आते हैं। रज़िया की आवाज़ आ रही थी, यकीनन ये इशारा मेरी तरफ था। मैं चुपके से वहाँ से निकल गई। सारा दिन यूं ही गुजर गया। मेरी फ़ातिमा से कोई बात नहीं हुई। वो मुझे इस कदर अजीज़ हो गई थी कि मैं उसके बारे में फ़िक्रमंद रहने लगी। वो सोमो सलात की पाबंद थी। मैं दीवार से झांकती तो वो कभी नमाज़ पढ़ रही होती तो कभी कुरान। कुछ अरसा यूं ही गुजर गया। एक दिन फ़ातिमा मेरे घर आई थी क्योंकि उसकी नंद की शादी हो गई थी। जबकि उसकी सास कहीं जाती तो वो फ़ौरन मेरे घर चली आती। मुझे उसका आना बहुत अच्छा लगता। तुम्हारे मैके में कौन कौन है फ़ातिमा? मैंने एक दिन उसे पूछा। सो तेरी माँ और उनके बच्चे हैं। अब्बा तो कब के चल बसे, सायमा ने आराम से बताया। लगता है तुम्हारी सौतेरी माँ का सुलूक तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था। मैंने कुरेदना शुरू किया। मेरी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो ज़रा सा मुस्करा दी। न जाने क्यों उसकी मुस्कुराहट मुझे बड़ी ज़ख्मी मुस्कुराहट लगी। इस तरह मैंने कुछ सवाल उसकी ज़ाती ज़िंदगी के मुताल्लिक किए, मगर वो हर सवाल गोल कर गई। कभी कभी मुझे लगता वो मुझे कुछ बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पा रही थी। रात को तुम्हें नींद तो ठीक से आ जाती है ना? न जाने क्या सोचकर मैंने उससे पूछा। शायद मुझे इस रात वाला वाक़या याद था जब वो छत पर गई थी। जी आ जाती है, उसने बस इतना ही कहा। फिर मैं थोड़ी देर बैठी और वापस अपने घर चली गई। मुझे लगा कि वो इस रात वाले वाक़ये के बारे में मुझसे ज़रूर तज़किरा करेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैं उस बात को भूल गई। एक रात मेरे शौहर अजीम के सर में दर्द था और घर में सर दर्द की गोली नहीं थी। आज आप रुकिए, मैं पड़ोस में देख कर आती हूँ। मैंने अजीम से कहा। रात का 1:30 बज रहा है, इस वक्त सब सो रहे होंगे, कौन जाग रहा होगा भला? अजीम ने कहा। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, मगर रात के इस पहर इतनी सर्दी में घर से बाहर निकलकर पड़ोस में जाना भी तो अजीब लग रहा था। दीवार से झांक कर देखती हूँ, शायद कोई नज़र आ जाए, मैंने कहा और कमरे से निकलकर दीवार के पास आ गई और उनके घर झांका। वहाँ पर अंधेरा था। मायूस होकर मैं वापस जाने ही वाली थी कि अचानक मैंने देखा कोई छत से उतरकर नीचे आ रहा था। वहाँ इतना अंधेरा था, मुझसे पहचाना नहीं जा रहा था कि कौन है। थोड़ा गौर किया तो वो फ़ातिमा थी। मैं हैरान रह गई, फिर भी मैंने उसे पुकारा। मेरी आवाज़ सुनकर वो दीवार के पास आई। जी बाजी, उसने कहा। क्या बात है, तुम इस वक्त जाग रही हो? मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछा। जी बाजी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने कहा। तो मैं बोली, अजीम की तबीयत भी सही नहीं है, उसके सर में शदीद दर्द है। अगर तुम्हारे पास सर दर्द की गोली है तो बता दो, मैंने कहा। वो सुस्त कदमों से चलती हुई अंदर गई और सर दर्द की गोली लाकर मुझे दे दी। उस रात के बाद मैं सोच में पड़ गई। मैं समझ गई कि फ़ातिमा रोज़ाना रात को जब सब सो जाते हैं तो छत पर चली जाती है, मगर क्यों? ये सवाल बार बार मेरे जहन में आ रहा था। एक लम्हे को मैंने उसके चेहरे का रंग तब्दील होते देखा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। कुछ देर सोचने के बाद वो बोली, बस बाजी, कभी कभार रात को तबीयत ख़राब हो जाती है तो चहलकदमी के लिए चली जाती हूँ छत। हमवार है ना, वहाँ चलने में आसानी होती है। नीचे तो जगह जगह पत्थर हैं, मुझसे चला नहीं जाता, फ़ातिमा ने बताया। लेकिन मैं उसके जवाब से मुतमईन नहीं हुई। आखिर आधी रात को सबके सो जाने के बाद छत पर चहलकदमी का मकसद क्या होगा? मगर फिर मैंने सोचा कि वो नहीं बताना चाहती तो उसकी मर्ज़ी। मैंने एक बात नोट की थी कि फ़ातिमा का पेट दिन ब दिन फूलता जा रहा था। पहले सोचा कि इसके मुतालिक सवाल करूं, लेकिन कहीं बुरा ना लग जाए, ये सोचकर खामोश रही। एक दिन मैं चारपाई पर बैठकर सब्ज़ी काट रही थी कि मुझे रज़िया की आवाज़ सुनाई दी। दीवार के पार से, ए लड़की, ये तेरे पेट क्यों दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? मैंने फ़ौरन उठकर दीवार से झांका। वो मानी खैज़ अंदाज में फ़ातिमा से कह रही थी। उसके हाथ में झाड़ू था। वो आज भी पेट पकड़े झाड़ू दे रही थी। मैंने देखा वो कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन उसका पेट नुमाया लग रहा था। अस्पताल हमारे गांव से
میلوں دور تھا۔ فاطمہ بیچاری کے لیے کون اتنی زحمت کرتا کہ میلوں دور اسے ہسپتال لے جائے یا پھر پیسے خرچ کریں۔ فاطمہ کے بڑھتے پیٹ کو دیکھ کر گاؤں میں چمگوئیاں ہونے لگی۔ لگتا ہے رضیہ کی بہو پیٹ سے ہے، پر شوہر تو یہاں نہیں ہے۔ آئے دن اس طرح کی باتیں عورتوں کی زبانی میں بھی سنتی تو مجھے دکھ ہوتا۔ بیچاری کا پیٹ تو ایسا ہو گیا جیسے اس کے پیٹ میں کئی ماہ کا بچہ ہو۔ ارے رضیہ بہن، اپنی بہو کا چیک اپ تو کروا لو، اس کے پیٹ کو دیکھ کر تو ہمیں عجیب سے خیال آ رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، دیوار کے پار سے میں نے ایک عورت کی بات سنی جو فاطمہ کی ساس سے یہ کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں غصے سے کھڑی ہوئی اور ان کے گھر چلی گئی۔ اس بیچارے کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس کا علاج کروائیں، آپ اس پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں نے غصے سے رضیہ اور اس عورت سے کہا، تم ہمارے گھر کے معاملات میں ٹانگ کیوں اڑا رہی ہو سیما؟ رضیہ بھی چارپائی سے کھڑی ہو گئی اور غصے سے کہا، کیونکہ ایک پاک دامن لڑکی پر اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے، یہ بات میری برداشت سے باہر ہے۔ میں نے جواب دیا۔ میرے دل میں بھی خیال تو عجیب سے آ رہے تھے۔ زمانے کو جواب دینا پڑ رہا ہے۔ ہر کوئی مجھ سے آ کر بات کر رہا ہے کہ تمہاری بہو کا پیٹ بڑھا ہوا ہے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ میں تنگ آ گئی ہوں، رضیہ نے کہا۔ اگر اتنی ہی تنگ ہو تو عورتوں کی باتوں سے سب کا منہ بند کیوں نہیں کروا دیتی؟ لے جاؤ نا اسے ڈاکٹر کے پاس تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ میں نے کہا، ارے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے میلوں تک سفر کی خواری سے اچھا ہے گاؤں کی دائی خولہ کے پاس لے جاؤ اپنی بہو کو۔ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہوگی تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ آخر 25 سالوں کا تجربہ ہے اس کے پاس۔ اتنے سالوں سے گاؤں کا ہر بچہ اسی کے ہاتھوں تو پیدا ہو رہا ہے۔ سامنے بیٹھی عورت نے مشورہ دیا، چلو ابھی تو میرے سر میں درد ہے، شام کو اسے خولہ کے پاس لے جاؤں گی۔ رضیہ نے کہا تو میں بھی غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی آئی۔ میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ رات کا کھانا بھی میں نے بنا ڈالا، لیکن گاؤں میں مغرب سے پہلے ہی رات کا کھانا بن جایا کرتا تھا۔ اندھیرا پھیل گیا تھا۔ میں سارے کام سے فارغ ہو کر باہر چارپائی پر لیٹی تو مجھے رضیہ کے گھر سے شور کی آوازیں سنائی دیں۔ میں ایک دم سے اٹھی اور دیوار سے جھانکا۔ بے شرم بے حیا، بتا کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے؟ فاطمہ کی ساس اس کو بالوں سے پکڑے بولے جا رہی تھی، اماں میں اسے جان سے مار دوں گا، اس لڑکی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ رضیہ کا بیٹا فاطمہ پر لاتوں اور گھوسوں کی برسات کر رہا تھا۔ فاطمہ زمین پر پڑی مار کھا رہی تھی۔ اس بیچاری کی درد سے حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنا دفاع کر پاتی۔ میں بھاگتی ہوئی فاطمہ کے پاس پہنچی۔ خدا کا کوئی خوف ہے یا نہیں آپ لوگوں کو؟ ایک تو بیچاری پہلے سے اتنی تکلیف میں ہے، اوپر سے آپ لوگ اسے مار رہے ہیں۔ میں نے فاطمہ کی ڈھال بنتے ہوئے کہا، یہ بیچاری نہیں ہے، لے کر گئی تھی اسے میں خولہ کے پاس، اسی نے بتایا ہے کہ اس کے پیٹ میں 5 مہینے کا بچہ ہے۔ ارے میں طاہر کو گئے ہوئے 8 ماہ بیت گئے ہیں، 5 ماہ کا بچہ کہاں سے آ گیا؟ رضیہ منہ سے زہر اگل رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں بھی سکتے میں آ گئی۔ میں ابھی اس کا گلا گھونٹ دیتا ہوں۔ اس کے چھوٹے بیٹے عامر نے فاطمہ کا دوپٹہ کھینچا اور اس کے گلے میں باندھ کر اس کا گلا گھونٹنے ہی والا تھا کہ میں نے اپنے شوہر عظیم کو آواز دی۔ وہ میری آواز سن کر دوڑا چلا آیا۔ دیکھو عظیم، اس بیچاری کی جان بچاؤ، یہ لوگ اسے مار دیں گے۔ میں نے اسے التجا کی تو اس نے آگے بڑھ کر عامر کو روک لیا۔ ہوش کے ناخن لو، پولیس کیس بن جائے گا، نہ تو ساری عمر جیل کی ہوا کھاؤ گے۔ عظیم نے اس کو سمجھایا اور دوپٹہ اس کے ہاتھوں سے لے کر فاطمہ کے اوپر پھینک دیا۔ یہ قتل میں غیرت کی میں آ کر رہا ہوں عظیم بھائی، کوئی جیل نہیں ہوگی مجھے۔ عامر نے غصے سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ان سب کو دیکھ کر لگ رہا تھا یہ لوگ کسی ایسے موقع کی تلاش میں ہیں کہ فاطمہ کو جان سے مار دیں۔ نہ جانے ان سب کی رگوں میں کیسی حیوانیت تھی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ گناہ گار ہے؟ عظیم نے پوچھا۔ شور شرابہ سن کر ارد گرد کے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ دائی کو دیکھا کر آئی ہوں، اسی نے بتایا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ خولہ تجربہ کار دائی ہے، اس کی کہیں بات غلط نہیں ہوتی۔ رضیہ نے عظیم سے کہا کہ کسی کو جان سے مار دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ پنچایت بٹھاؤ اور ثابت کرو کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ ایک دائی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عظیم نے کہا تو یہ سب لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ سوچ میں تو میں بھی پڑ گئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ فاطمہ کا سب کے سو جانے کے بعد آدھی رات کو چھت پر جانا، میرے پوچھنے پر تسلی بخش جواب نہ دینا، کیا واقعی فاطمہ گنہگار ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ دن کو تو وہ بہت
نیک بنتی تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، لیکن رات کو اس کی حرکتیں واقعی مشکوک ہوتی تھیں۔ میں اس کی حمایت میں بھی بول نہیں پا رہی تھی، خود مجھے بھی اس پر شک ہو رہا تھا۔ کئی بار میں نے اس کو الٹیاں کرتے بھی دیکھا تھا۔ تم لوگ عامر کو بلاؤ، اسے اطلاع دو، پھر وہ جو فیصلہ کرے گا وہی مانا جائے گا کہ اپنی بیوی کو مارنا ہے یا زندہ رکھنا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر کہا تھا کہ فاطمہ کی جان بچ جائے، گناہ گار وہ بھی تھی یا نہیں یہ تو خدا ہی جانتا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کبھی میرا دل اس کے حق میں گواہی دیتا، کبھی مجھے رات والی باتیں یاد آ جاتی۔ پھر گاؤں کے دوسرے لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ عامر کو بلایا جائے، وہ خود ہی فیصلہ کر لیں، کیونکہ وہی اس کے والی وارث ہیں۔ 3 دن کے اندر وہ بھاگم بھاگ چلا آیا۔ اس کی عزت پر بات بن آئی تھی، وہ کیسے نہ آتا؟ اب تک کسی نے فاطمہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی زحمت تک نہیں کی، سب اسی کے انتظار میں تھے۔ ان لوگوں نے فاطمہ کو اس کمرے میں بند کر دیا۔ موقع پا کر میں کھڑکی کے پاس گئی اور اسے پکارا، فاطمہ یہ بتاؤ، یہ سب لوگ جو کہہ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس سے سوال کیا، مگر اندر سے اس کا جواب نہیں آیا، تو مایوس ہو کر میں گھر لوٹ آئی۔ پریشانی سے میرا بھی سر پھٹ رہا تھا، کیونکہ فاطمہ میرے گھر بھی آتی تھی۔ اس طرح تو سب لوگ مجھ پر بھی شک کرتے کہ اس کی اس کارستانے میں میں بھی شامل ہوں۔ اس کے ساتھ مجھے اپنی عزت کی بھی فکر تھی۔ عظیم بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے مجھ پر بھی شک ہو۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوا، لوگوں کا ایک ہجوم اس کے ساتھ اس کے گھر کی گلی میں داخل ہوا۔ نہ جانے لوگوں کو کسی کی بربادی کا تماشا دیکھتے ہوئے کون سی تسکین ملتی ہے۔ طاہر نے گاؤں والوں سے کہا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، آپ لوگ فی الحال اپنے گھر چلے جائیں۔ اس کی بات سن کر سب اپنے گھر چلے گئے۔ میری بھی جان پر بنائی تھی کہ اب فاطمہ کا کیا ہوگا۔ میں اس کے لیے دعا کر رہی تھی، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ جب عزت پر بات بن جائے تو انسان کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے۔ گھر میں ایک طاہر ہی تھا جو دوسروں سے الگ مزاج کا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فاطمہ کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا، وہیں سے پتہ چلے گا کہ پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں۔ طاہر سے مجھے اسی عقل مندی کی توقع تھی۔ وہ تھوڑا الگ تھا۔ اگلے ہی دن وہ فاطمہ کو لے کر ہسپتال روانہ ہوا۔ ہسپتال 4 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ طاہر اسے ٹیکسی پر لے گیا۔ سارے ارد گرد والے اس کی واپسی کے انتظار میں تھے۔ انتظار کرتے شام ہو گئی۔ رضیہ کا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، جیسے کوئی تماشا لگا ہوا ہو۔ سب دیکھنے کے لیے آئے۔ وہ بدچلن تھی، اسی لیے تو سوتیلی ماں نے جلدی شادی کر کے گھر سے نکال دیا اور مر کر خبر بھی نہیں لی۔ ایک عورت نے کہا۔ میں بھی آ کر رضیہ کے گھر بیٹھ گئی۔ دل ہی دل میں فاطمہ کے لیے دعا کر رہی تھی کہ خدا اس کی پاک دامنی ثابت کر دے۔ میرا دل یہ نہیں مان رہا تھا کہ وہ بدچلن ہے، حالانکہ چھت والے واقعے کے میں گواہ تھی، مگر پھر بھی وہ مجھے معصوم اور پاکیزہ لگتی۔ لوگوں کی، کچھ اور عورتوں کی بھی فاطمہ کے ساتھ ہمدردی تھی، مگر زیادہ تر عورتیں چسکا لینے کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کا دیور عامر مٹی کا تیل اور ماچس لے آیا۔ رضیہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولا، بس اماں، طاہر بھائی کو واپس آنے دیں، میں اس عورت پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دوں گا۔ ہماری عزت کے ساتھ کھیلتی ہے، کہیں کا نہیں چھوڑا اس نے ہمیں، ساری عزت مٹی میں ملا دی، پورے گاؤں میں تماشا لگ گیا ہمارا، اس نے قہر آلود لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر میں ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ کیا واقعی یہ لوگ فاطمہ کو جلا دیں گے؟ میں نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا۔ اتنے میں گاڑی کی آواز آئی تو باتوں کا شور تھم سا گیا۔ سب کی دھڑکنیں جیسے ساکت ہو گئی ہوں۔ طاہر فاطمہ کو کاندھے سے تھام کر اندر لے آیا، ایک نظر وہاں بیٹھے تمام لوگوں پر ڈالی، پھر افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ ارے کروا لیا ہے میں نے اس کا چیک اپ، ڈاکٹر مجھے سب بتا دیا ہے۔ اس بیچاری کو جگر کا کینسر ہے اور معدے میں زخموں کی وجہ سے سوجن ہوئی تھی اور پیٹ بڑھ گیا تھا، جلدی آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ یہ مر جائے گی۔ اوپر سے آپ لوگوں نے اس پر اتنا تشدد کیا کہ اس کی جان پر بن آئی۔ میں حیران ہوں آپ لوگ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ بنا کوئی تصدیق کیے ایک جاہل دائی کی باتوں میں آ گئے۔ وہ تو شکر ہے کہ عظیم بھائی نے مجھے فوراً اطلاع کر دی، اگر میں نہ آتا آپ لوگ تو اسے مار ہی دیتے۔ رضیہ اور اس کے بیٹے کو تو جسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ طاہر کی کسی بات سن کر وہ پھر کہنے لگا، اماں آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی،
آپ جو اسے درد کے لیے دیسی دوائی دیتی رہی ہیں، جانتی ہیں اس پر اثر کیا ہوا ہے؟ بیچاری کی حالت خیر ہو گئی۔ آپ کم از کم کوئی کام کرنے سے پہلے کسی سے مشورہ تو کر لیا کریں۔ ان جاہل حکیموں اور دائیوں کی باتوں پر یقین کر کے نہ جانے آپ اس کو کب تک اذیت دیتی رہتی۔ وہ تو شکر ہے کہ ڈاکٹر نے بتا دیا، ورنہ یہ بیچاری تو آپ کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے اماں، اگر آپ میری زندگی میں آسانی پیدا نہیں کر سکتی تھی تو کم از کم اس بیچاری کی زندگی کو جہنم تو نہ بناتی۔ میں اسے اگلے ہفتے ہسپتال لے جاؤں گا، اس کا آپریشن کراؤں گا اور شہر میں الگ گھر لوں گا اور فاطمہ کو وہاں لے جاؤں گا۔ اب اپنی بیوی کو آپ لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں رکھوں گا۔ طاہر نے اپنی ماں اور بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ گاؤں والے بھی شرمندہ ہو کر چلے گئے اور وہ دونوں اپنے کمروں میں منہ چھپائے بیٹھ گئے۔ میں اور عظیم یہیں کھڑے تھے۔ طاہر نے مٹکے سے پانی بھر کر فاطمہ کو پلایا۔ وہ 2 دن بعد صبح کو لے کر شہر چلا گیا اور وہاں ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا اور مقررہ وقت پر اس کا آپریشن کامیاب ہوا۔ سیما باجی، اب آپ کی ذمہ داری ہے، جب تک میں واپس نہیں آ جاتا یہ آپ کے گھر رہے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ گھر میں رہ کر یہ اماں کے الٹے سیدھے علاج کا نشانہ بنے۔ چند دن میں واپس آ کر اسے لے جاؤں گا، جب تک میری بیوی آپ کے پاس میری امانت ہے۔ میں اس کا پورا خرچہ آپ کو دے کر جا رہا ہوں، طاہر نے کہا اور فاطمہ کو میرے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ وہ بیچاری میرے پاس رہے اور میں اس کا خیال رکھوں۔ آپریشن کی وجہ سے اسے چلا نہیں جا رہا تھا، اس وجہ سے صحت بحال ہونے میں وقت لگ سکتا تھا۔ اس کی صحت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اسے چھت والے واقعے کے بارے میں پوچھا۔ ایسے میں چہل قدمی کرنا تو ضروری ہوتا ہے، مجھے ڈاکٹرنی نے بتایا تھا۔ تبھی میں رات کو چھت پر چہل قدمی لازمی کرتی تھی۔ میں تو اولاد کی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایک دائی نے بتایا تھا کہ حمل ٹھہرنے میں اگر زیادہ وقت لگ جائے تو 1 کے بجائے 2 بچے ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ میں تو بچوں کا سوچ کر چہل قدمی کرنے جاتی تھی، لیکن گھر والے مذاق نہ اڑائیں اس لیے ان کے سامنے نہ کرتی تھی۔ ویسے بھی چھت پر فرش لگی ہوئی تھی سو مجھے آسانی ہوتی تھی اور میرے درد کو بھی آرام آ جاتا تھا۔ فاطمہ نے روتے ہوئے بتایا تو مجھے دکھ ہوا۔ بیچاری نے اپنی طرف سے تو جڑواں بچوں کا خیال کر رکھا تھا، مگر بچوں کے بارے میں دوسروں کی باتیں سن کر اس کے دل ہولنے لگتا تھا۔ خیر، طاہر چند دن میں ہی بیوی کو لے کر شہر چلا گیا۔ آج وہ دونوں ساتھ شہر میں خوش ہیں۔ اس کا ایک بیٹا اور بیٹی بھی ہے۔ میں فاطمہ کے متعلق سوچتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا صرف خدا ہوتا ہے۔